بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان سے قبل جو گفتگو اس خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی وہ توبہ کے متعلق تھی۔ توبہ کے متعلق اب تک آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد ارکان توبہ بیان کیے گئے کہ 3 چیزیں توبہ کا رکن ہیں۔ ایک تو علم اس بات کا کہ انسان کو یہ علم ہو جائے کہ گناہ کا نقصان کتنا بڑا ہے، گناہ سے ہونے والے نقصانات کیا کیا ہیں۔ دوسرا رکن ایک حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان نادم ہو اپنے گناہ پر، جو کام اس نے انجام دیا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے اوپر نادم ہو۔ اور تیسرا فعل ہے یعنی استغفار کرے، توبہ کرے، اور نہ صرف استغفار و توبہ بلکہ بعض احادیث کی روح سے کہ انسان سخت کوشش کرے عبادت میں تاکہ وہ لذت جو گناہوں سے انسان کو حاصل ہوئی اور جس کا وہ عادی ہو گیا ہے، اس لذت کے مقابلے میں اس بدن کو اس سختی کا بھی احساس ہو کہ جو اطاعت کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے، یعنی اس لذت کو ختم کرنے کے لیے بدن کو اس بات کا عادی بنائے کہ اطاعت کی مشکلات کو بھی بدن برداشت کرے، انسان برداشت کرے۔ اس کے بعد پھر دوسری گفتگو توبہ کے وجوب کے سلسلے میں ہے کہ توبہ واجب ہے۔ توبہ کے وجوب کے سلسلے میں جو دلیلیں پیش کی گئیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کر دیں کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی حکم کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کو تقسیم کیا جاتا ہے 5 حکم میں، 5 احکام، جن کو اصطلاحاً احکام خمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ حکم واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا مباح ہوگا کہ جسے ہم جائز کہتے ہیں۔ یعنی ان 5 چیزوں سے انسان کا کوئی بھی فعل خالی نہیں ہے، یعنی انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ انہی 5 میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگا۔ ان میں سے 4 کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ انسان اگر کسی کام کو واجب سمجھتا ہے یا واجب کے طور پر انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر دلیل ہونا چاہیے کہ یہ واجب کیوں ہے۔ اگر کوئی کام انسان مستحب کے طور پر انجام دیتا ہے تو دلیل ہونا چاہیے کہ مستحب کیوں ہے۔ مکروہ کے لیے بھی اسی طریقے سے دلیل ہونا چاہیے کہ مکروہ کیوں ہے، اور حرام کے لیے بھی یوں ہی دلیل ہونی چاہیے کہ حرام کیوں ہے۔ لیکن مباح کے لیے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہ ان 5 میں سے یعنی اگر 4 دلیلیں نہیں پائی جاتی کسی چیز کے اوپر کہ نہ وہ اس کے حرمت کے اوپر کوئی دلیل ہو، نہ وجوب کے اوپر کوئی دلیل ہو، نہ استحباب کے اوپر کوئی دلیل ہو، نہ کراہت کے اوپر کوئی دلیل ہو، تو وہ فعل خود بخود مباح ہوگا اور جائز ہوگا۔ یا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی فعل کے لیے جواز کی دلیل بھی پائی جاتی ہو، لیکن بہرحال اس دلیل سے ہم بے نیاز ہیں۔ مثلا اس کی جو مثال دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء کے سلسلے میں کچھ معیار بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا فلاں پرندے کا گوشت جائز ہے، اس کے کچھ معیار بیان کر دیے گئے کہ یہ معیار اگر پایا جاتا ہے تو گوشت حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جواز کے لیے ہم کو الگ سے دلیل نہیں چاہیے۔
یعنی اس کے علاوہ اگر کسی بھی مورد میں ہم شک کرتے ہیں تو شک کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ اگر ان دلیلوں میں سے کوئی بھی دلیل کسی چیز کے اوپر نہیں قائم ہے تو وہ چیز ہمارے لیے جائز ہوتی ہے۔ وہ دلیلیں کہ جو ان چیزوں پر قائم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وجوب، حرمت، استحباب یا کراہت ثابت ہوتا ہے، وہ 4 دلیلیں ہیں۔ یا یہ دلیل عقل سے ہوگی، یا قرآن سے ہوگی، یا سنت سے ہوگی، یا اجماع سے ہوگی کہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو خود ان دلائل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ یہ ان دلیلوں کے موارد کیا کیا ہیں، کہاں پر قرآن دلیل بن سکتا ہے، کہاں پر سنت دلیل بن سکتی ہے، کہاں پر عقل اور کہاں پر اجماع۔ بہرحال یہ 4 دلیلیں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار بھی ہوتی ہیں بعض موارد میں، لہذا شریعت کے احکام میں بہت سارے احکام وہ ہوتے ہیں جن حکموں پر، جن احکام پر یہ تمام دلیلیں ایک ساتھ بھی پائی جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی حکم کے لیے کوئی ایک ہی دلیل ہو کہ اس حکم کے لیے وہ دلیل کافی ہوتی ہے۔ مثلا اگر نماز کا وجوب قرآن سے ثابت ہو گیا تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم الگ سے یہ ثابت کریں، نہیں، عقل سے بھی ہونا چاہیے ثبوت اس کا، مثلا سنت سے بھی ہونا چاہیے یا اجماع سے بھی ہونا چاہیے، نہیں، ایک دلیل کافی ہے ان تمام احکام کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال شریعت کے احکام کو اگر اس طریقے سے، اس انداز سے مطالعہ کیا جائے تو یہ مرحلہ دیکھنے کو ملے گا کہ بعض احکام کے اوپر 3 دلیلیں ہوتی ہیں، بعض کے اوپر 2 دلیلیں ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ ایک ہی دلیلوں کی بنیاد پر بعض احکام ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے احکام ایسے ہوں کہ جن کے اوپر 4 دلیلیں یکجا ہوں، کہ ان میں سے یہ مقام کی جس کی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، توبہ، یہ وہ مقام ہے جہاں شریعت کی جانب سے 4 دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ عقل بھی اس بات پر دلیل ہے کہ توبہ واجب ہے، قرآن سے بھی توبہ کا وجوب ثابت ہے، قرآن نے بھی بیان کیا کہ توبہ کرنا واجب ہے۔ سنت اور احادیث میں بھی بے شمار آیات اور بے شمار روایات ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ توبہ واجب ہے۔ علماء کا اجماع، یعنی نہ صرف علماء مذہب کا بلکہ علماء ملت کا، یعنی نہ صرف مذہب تشیع میں بلکہ تمام عالم اسلام کے علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، گناہوں سے استغفار واجب ہے۔ لہٰذا یہ 4 دلیلیں یکجا توبہ کے وجوب پر پائی جاتی ہیں۔ پہلی دلیل جو دلیل عقلی کے طور پر ہم یہاں پر پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ انسان کی عقل خود اس بات کے اوپر کی گواہی دیتی ہے، انسان کو اس بات پر وادار کرتی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ وہ قانون عقلی کی جس کی بنیاد پر علماء توبہ کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں کہ توبہ واجب ہے، وہ قانون عقلی یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو بھی احتمالی خطرہ پایا جاتا ہو، اس خطرے کو ٹالنا، روکنا انسان کا فریضہ ہے۔ یعنی انسان کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی خطرہ آنے والا ہو یا آ سکتا ہے تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ انسان اس کو دفع کرے، اپنے سے دور کرے۔ لہٰذا اگر کسی خطرے کا یقین ہو انسان کو تو بہرحال اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جو خطرہ آنا چاہتا تھا اس کو جب روکنا ہمارے اوپر واجب تھا تو آنے کے بعد اور ضروری ہے کہ اس کو ہم اپنے سے دور کریں۔ گناہ انسان کی زندگی پر جو اثر رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو ضرر پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اس ضرر کو انسان اپنے سے دور کرے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں کیا واجب ہے؟ واجب ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر یہ گناہ کے انسان کے دامنگیر ہو گئے، انسان سے آ کے مل گئے، انسان کی زندگی کا حصہ بن گئے، تو یہ وجوب ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب بھی ضروری ہے کہ انسان اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینکے۔ کہ اس کی مثالیں بھی، یعنی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انشاءاللہ ابھی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ گناہ انسان کی زندگی میں کیا نقصانات، یعنی کیا نقصان پیدا کرتا ہے، کیا ضرر پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر اور احادیث، بے شمار احادیث کی
روح سے آپ دیکھیں کہ جہاں گناہوں کے بعض وہ مقامات ہیں جہاں صرف معصیت کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. خدا کی نافرمانی انسانیت سے پرے ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. بعض وہ گناہ ہیں کہ جن کو الگ الگ بیان کیا گیا، ان کے الگ الگ عذاب بیان کیے گئے ہیں. بعض وہ گناہ ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا، ان کی حرمت کو بیان کیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے دنیاوی نقصانات کو بیان کیا گیا ہے کہ یعنی وہ آیات اور روایات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ چند بعض روایات جہاں پر مثلا حرام کھانے کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے یا حرام افعال کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیاوی عذاب بھی پائے جاتے ہیں، آخرت کے عذاب کا بھی خطرہ پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ مرحلہ ہے کہ انسان کو اس کی انسانیت سے یہ گناہ گرا دیتا ہے، یہ اپنی جگہ پر، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. انسان کے لیے نہ صرف ایک احتمال ہیں بلکہ یقینی خطرہ ہیں. جب انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس احتمالی خطرے کو اپنے سے دور کرے، تو جو خطرہ یقینی ہے انسان کے لیے اس کو بھی دور کرنا ہوگا. کہ چند یعنی مثال کے طور پر صرف 2 آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم کی معصیت کرے، اپنے پروردگار عالم کا گناہ کرے. کہ جو مثالیں پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ انسان جس کا نمک کھاتا ہے، جس کی روٹیاں کھاتا ہے، جس کے گھر ایک ٹائم کھانا کھا لیتا ہے، تو انسان یہ گویا گوارا نہیں ہوتا اس کو. انسان یہ یعنی ایسا نہیں کرتا کہ پھر اس کی برائی کرے یا اس کے لوگوں کے سامنے برائیاں بیان کرے یا اس کی مخالفت کرے لوگوں کے سامنے، بلکہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس انسان نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہم اس احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں. مثل بھی عربی زبان مشہور ہے کہ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، یعنی جو انسان نیکی کر دیتا ہے اس کے ساتھ تو اس کی نیکیوں کے تلے دبا رہ جاتا ہے. حتیٰ بہت سارے افراد کی برائیوں کی وجہ دوسرے کی نیکی ہوتی ہے. بعض لوگ بے جا نیکیاں کر کے انسان سے برائیاں لیتے ہیں. بہرحال یعنی ایسے موارد میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ وہاں انسان یہ دیکھے کہ ہم نے نمک اس انسان کا کھایا ہے یا خدا کا زیادہ کھایا ہے. جب اس انسان سے انسان اتنی شرم کرتا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو خدا سے تو اور زیادہ شرم کرنا چاہیے. لہذا ان موارد میں بھی انسان پرہیز کرے. لیکن تمام موارد میں یعنی انسان تمام زندگی میں مرہون منت ہے خدا کے اوپر خدا کا جتنا احسان اس انسان کے اوپر ہے، اتنا احسان تو کسی ایک انسان کا نہیں ہو سکتا. حتیٰ والدین، حتیٰ اس کے اقرباء اور وہ لوگ جن کے حقوق اس کے گردن پر ثابت ہیں، ان کو بھی اتنا حق حاصل نہیں ہے انسان پر جتنا پروردگار عالم کو حاصل ہے. لہذا انسان کیوں ایسا کام کرے کہ پروردگار عالم کی مخالفت یا پروردگار عالم کی معصیت ہو اس میں. قرآن مجید نے جہاں ان تمام یعنی نقصانات کو بیان کیا، ایک آیت میں بیان کیا یعنی انسانوں کے لیے، ایسے زندہ انسانوں کے لیے کہ جن کو ہم زندہ کہتے ہیں، کہ ان کی بعض برائیوں کی وجہ سے، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون. انسان یعنی جب تک زندہ ہے یہ تمام صفتیں اس کی زندگی کے ساتھ رہتی ہیں. انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے دوسری چیزوں کی طرف. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان کے دل اندھے، کان اندھے، ان کے کان بہرے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ان کی زبان گونگی ہو گئی، یعنی کسی لائق یہ نہیں رہ گئے ہیں. یعنی انسان کا گناہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. یا جہاں انسان کی کیٹیگری جب بیان کی جاتی ہے مخلوقات میں، تو وہاں اس سلسلے کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جمادات کو خلق کیا. جمادات سے بلند درجہ نباتات کا یعنی گھاس، پیڑ، پودے. نباتات سے بلند درجہ حیوانات کا ہے، اور حیوانات سے بلند درجہ انسان کا ہے، اور اس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. یعنی یہ انسان ایسا ہے کہ جو اشرف المخلوقات کا رتبہ پایا ہے. لہذا قرآن مجید نے کہا کہ یہی انسان کے جو انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم تھا، خلقت کے بہترین معیار پہ پیدا کیا گیا تھا، یہی انسان کبھی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بل ہم اضل اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے جیسے ہیں. نہ صرف چوپائے، بل ہم
اضل، بلکہ چوپایوں سے زیادہ گمراہ. یعنی یہ انسان کے زندگی میں نقصان جو ہوتا ہے وہ اس حد تک نقصان ہے کہ انسان اپنے اس مقام اشرفیت سے گر جاتا ہے، جس مقام پر پروردگار عالم نے رکھا تھا اس سے انسان گر جاتا ہے. لہٰذا انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کرے، وہ موقعیت، وہ مقام، وہ منزلت کی جو پروردگار عالم نے اسے دی ہے اسے دوبارہ حاصل کرے. اور یہ حاصل کس طریقے سے ہوگی کہ انسان کی زندگی میں جو گناہ وارد ہو گئے، جو گناہ داخل ہو گئے، ان کو باہر کرے اپنی زندگی سے. اور باہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے. وہ مثالیں جو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں کہ دنیا میں یہ راستہ عام طور سے اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس قاعدے کی بنیاد پر، اس قانون کی بنیاد پر کہ جتنے بھی احتمالی خطرات ہیں ان کو انسان اپنے سے دور کرنا، اپنے سے دفع کرنا واجب سمجھتا ہے. ان کی مثالیں آج کے زمانے میں بہت سارے ٹیکے لگائے جاتے ہیں بچوں کو. پولیو کا ٹیکہ، کیا جب پولیو کا ٹیکہ نہیں تھا تو 100% لوگ مثلا پولیو کا شکار ہو جاتے تھے؟ 100% نہیں تھا. لہٰذا وہی 10-20% ممکن ہے کچھ زیادہ رہا ہو، یعنی اس کے مقابلے میں اس ٹیکے کے بعد کچھ کمی آئی ہوگی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب مبتلا ہو جاتے ہوں. لیکن اس کے باوجود جب ٹیکے کا قانون آیا تو یہ کہا گیا کہ سب لگوائیں، یعنی سب کو چونکہ خطرے کا احتمال ہے لہٰذا سب کے اوپر ضروری ہے کہ یہ ٹیکہ لگوائیں. اور سب لگواتے ہیں. خسرے کا ٹیکہ، چیچک کا ٹیکہ، یہ سارے ٹیکے. عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ حمل کے دوران وہ ٹیٹنس کا انجیکشن. یا دوسری مثال جو اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کو اگر لوہے سے چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراً انسان جاتا ہے ٹٹ بیک کا انجیکشن لگواتا ہے. کیا جس کو لوہے سے چوٹ لگتی ہے سب کو مثلا ٹٹنس ہو ہی جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کو ٹٹنس نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کا کاروبار لوہے سے ہے، یعنی ہمیشہ ان کو چوٹ لگا کرتی ہے، وہ دھیان بھی نہیں دیتے، توجہ بھی نہیں دیتے، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوسرے انسان کے لیے بھی یہی سوچیں کہ نہیں بھائی تم کو بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں، اطباء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ ٹٹنس ہو جائے، لہٰذا بچنے کے لیے، اس خطرے کو دور کرنے کے لیے، اس خطرے کو ہٹانے کے لیے آپ پہلے سے انجیکشن لگوا لیں. یہ ایک معقول طریقہ ہے. اتنے بسیں روز چلتی رہتی ہیں، اتنے جہاز روز دنیا میں اڑتے رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فلائٹیں ہیں جو دنیا میں روز ادھر ادھر مسافرین کو لے کے جاتی ہیں. کتنے جہاز کریش ہوتے ہیں، کتنے جہاز نقصان ہوتے ہیں. مثلا ابھی سیاسی دنگل کی وجہ سے زیادہ کچھ ہونے لگے ہیں، ورنہ ممکن ہے کہ مثلا مہینے میں کبھی ایک سال میں 1-2 جہاز کہیں کریش ہو جاتے ہوں، کہیں گر جاتے ہوں. لیکن اس میں انشورنس کا قانون سب کے اوپر واجب ہے، یعنی کمپنیوں کو ملزم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر واجب کیا جاتا ہے کہ وہ مسافروں کا انشورنس کرائیں. اور اس کا چارج بھی مسافرین خوشی خوشی دیتے ہیں، جبکہ ایک مسافر ممکن ہے پوری زندگی انشورنس کا پیسہ ادا کرتا رہے اور آخر میں اس کو ایئر لائنس تو واپس نہیں کرے گی. انسان کہے کہ ہم کو یہ انشورنس نہیں چاہیے. نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بار کسی ایک نوبت میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، یعنی وہ احتمال کی جس کی اگر آپ حساب کریں تو پرسنٹ میں بھی نہیں آئے گا، کروڑ میں 1، لاکھ میں 1 احتمال پایا جاتا ہے، 1000 میں 1 احتمال پایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان کا یہ رویہ ہے، یہ رد عمل ہے کہ اس سے بچنے کے لیے انسان ساری کوششیں کرتا ہے. تو ایک ایسا نقصان کی جو یقینی ہے، یہ انسان جس نے گناہ کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جا رہا ہے تو بہرحال اس طریقے سے محشور نہیں ہوگا جس طریقے سے دوسرا انسان محشور ہونے والا ہے. یعنی یہ انسان اپنی اس انسانیت کی حالت کے ساتھ محشور نہیں ہوگا. محشر میں بہت سارے یعنی افراد کے لیے لکھا گیا ہے کہ جانوروں کی شکلوں میں محشور کیے جائیں گے، دوسری شکلوں میں محشور کیے جائیں گے. یہ سب ان کے اعمال اور کردار کی بنیاد پر. یعنی یہ وہ خطرہ ہے جو انسان کی زندگی میں یقینی طور پر آ گیا ہے، لہذا انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس خطرے کو دور کرے. اور اس کا راستہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق کرامت فرما. بحق محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.